بسم اللہ الرحمن الرحیم انی سقیم۔ قرآن مجید میں سورہ صافات میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت سے کہا انی سقیم، یعنی میں بیمار ہوں۔ اپنی امت سے کہا میں بیمار ہوں۔ تو یہاں بیماری سے مراد جسمانی بیماری نہیں ہے کہ جناب ابراہیم نے جو کہا۔ تو اب دیکھیں کہ انسان جو ہے جسمانی بھی مریض ہوتا ہے اور روحانی بھی مریض ہوتا ہے۔ جسمانی مریض ہوتا ہے تو دنیاوی علاج سے وہ صحیح ہو جاتا ہے، دنیاوی علاج، اور جب روحانی اگر ہو جائے تو پھر اہل بیت معصومین علیہ السلام نے جو بیان کیا ہے اس پہ عمل کرے۔ تو اگر روحانی مریض ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی وجہ سے وہ بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ انسان اس دنیا میں کس طریقے سے روحانی سفر کرتا ہے، روحانی سفر کی طرف جاتا ہے۔ جیسا کہ 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ امام کی شہادت کی آج تاریخ ہے، ایک روایت کے مطابق کہ امام نے فرمایا کہ الایمان ارکان الاربع، یعنی 4 ایمان کے جو ہے وہ ارکان ہے، اور پھر جو ہے پہلی چیز فرمایا کہ التوکل علی اللہ، اللہ پہ توکل کرنا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے انسانی روحانی سفر کی طرف جاتا ہے، اور کس طریقے سے اگر انسان کی سوچ منفی ہو تو پھر وہ روحانی سفر کی طرف نہیں جاتا۔ جیسا کہ خود 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اول چیز جو ہے یہ ہے، جو ارکان ہے ایمان کے، اس میں سے ایک جو ہے اللہ پہ توکل ہونا۔ تو اب اگر جو ہے منفی سوچ ہو، جیسا کہ ملتا 6ٹھے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کیا ہے نا، اور ملتا روایت میں کہ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ابراہیم ادہم، اور ایک شخص تھا اس کا نام تھا شقیق بلخی۔ تو ابراہیم ادہم نے شقیق بلخی سے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے کس طریقے سے یہ روحانی سفر طے کیا؟ تو اس نے بیان کیا کہ کس طریقے سے ہم نے روحانی سفر طے کیا۔ تو اس نے کہا کہ ایک مرتبہ ہم سفر کر رہے تھے تو ہم نے کیا دیکھا کہ صحرا میں ایک پرندہ ہے جس کے پر جو ہے نہیں ہے، ٹوٹے ہوئے ہیں، پر وہ زخمی ہے۔ تو ہم نے دل میں یہ سوچا کہ یہ پرندہ زخمی ہے، پر ٹوٹے ہوئے ہیں، یہ جو ہے چل بھی نہیں سکتا ہے، تو آخر کار اس تک کھانا غذا کیسے پہنچتا ہے؟ کہا کہ یہ ہم سوچ رہے تھے دیکھ کر کہ صحرا میں پڑا ہوا، یہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے کیا دیکھا کہ اوپر سے ایک پرندہ آیا، اور وہ پرندہ جو ہے نیچے آیا، اس کی طرف آیا، قریب ہوا، اور وہ بھی تھوڑا قریب بڑھا، اپنے منہ کو کھولا۔ ہم نے کیا دیکھا کہ اس پرندے نے اس پرندے کے منہ میں کھانا دے دیا، اور اس کے بعد وہ پرندہ اڑ گیا۔ تو ہم نے جب یہ منظر دیکھا تب ہم نے سوچا کہ ہم جو ہے یہ کیا کر رہے ہیں دنیا میں، جو ہے کس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ اللہ اس شخص کو بھی رزق دیتا ہے کہ جو مفلوج ہے، حرکت نہیں کر سکتا، اس تک جو ہے رزق پروردگار پہنچا دے رہا ہے۔ تو اب کیا ضرورت ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے دنیاوی چیزیں، یا تخت یا تاج ہو یا دیگر چیزیں ہیں، سب کی کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا جو ہے ہمیں سب خیر بات کہہ دینا چاہیے، اور پروردگار تو رزق پہنچائے گا۔ تو ابراہیم ادہم نے کہا کہ تم نے جو اس مفلوج پرندے سے جو درس لیا ہے، تو تم نے اس پرندے سے کیوں نہیں درس لیا کہ جو پرندہ اڑتے ہوئے آیا اور آنے کے بعد جو ہے اس تک رزق پہنچا دیا؟ تم نے جو درس لیا ہے کہ یہ پرندہ جو چل نہیں سکتا، حرکت نہیں کر سکتا، اور تم نے جو ہے اس سے درس لیا، لہٰذا تمہیں اس پرندے سے درس لینا چاہیے کہ جو پرندہ پرواز کر رہا تھا۔ یعنی ایسے پرندے بنو کہ تم جو ہے خود دوسرے تک پہنچاؤ، نہ کہ ایسے بن جاؤ کہ
معلوم ہوا کہ دوسرے جو ہے تم تک رزق پہنچا. یا شیخ سعدی نے بھی جو نقل کیا ہے سمجھانے کے لیے کہ ایک بھیڑیا تھا، ایک لومڑی تھی اور وہ مفلوج تھی، حرکت نہیں کر سکتی تھی. کیا دیکھا کہ ایک بہت بڑا تاجر تھا، اس کا بیٹا تھا، جب ادھر سے گزرا اور دیکھا کہ یہ کیا لومڑی ہے، بھیڑیا ہے اور چل پھر نہیں سکتا، ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے. لیکن کیا دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک شیر ایک جانور پہ حملہ کیا اور تمام چیزیں جو ہے خود کھا لیا شیر نے، یعنی کلیجی گردہ سب جو ہے کھا لیا اور باقی چیزوں کو وہیں پہ چھوڑ دیا. تو اس تاجر کے بیٹے نے دیکھا کہ وہ جو لومڑی یا بھیڑیا تھا وہ تھوڑا حرکت کیا، آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد جو ہے اسے کھا لیا. تو کہا اپنے باپ سے کہ بابا ہم نے جو ہے ایک چیز دیکھی ہے. کہا کیا دیکھا ہے؟ کہا کہ اللہ جو ہے اسے بھی رزق دے دیتا ہے، لہٰذا اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. کہ ایک بھیڑیا ایک جانور جو ہے مفلوج تھا، حرکت نہیں کر سکتا تھا اور ایک شیر آیا اور آنے کے بعد اس طریقے سے حملہ کیا، اس تک غذا پہنچ گیا. لہٰذا ہمیں اب کیا ضرورت ہے کہ مثلا جی اس طریقے سے صحیح کریں، کوشش کریں. تو باپ نے کہا کہ بیٹا تم نے اس بھیڑیے اس لومڑی سے کیوں سبق لیا؟ تم نے شیر سے کیوں نہیں سبق لیا کہ ایسے شیر بن جاؤ کہ دنیا میں جو ایسے حالات میں جو بھیڑیاں ہیں تم ان تک جو ہے رزق پہنچاؤ. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ منفی سوچ ہے. اگر جو ہے اس طریقے سے سوچ ہو، انسان یہ سوچ لے کہ اب جو ہے اللہ دے گا لہٰذا جو ہے ہمیں صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر یہ سوچ صحیح نہیں ہے، یہ تصور جو ہے صحیح نہیں ہے، یہ تصور جو ہے وہ باطل ہے. لہٰذا جو ہے انسان اگر جو ہے روحانیت کی طرف سفر کر رہا ہے، یعنی اس کا جو روحانیت جو کیفیت ہے وہ بیمار نہ ہو، تو اب آپ دیکھیں اس کے لیے جو ہے کئی چیزیں ہیں کہ معصومین علیہ السلام نے بیان کیا ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو فرمایا کہ اگر یہ چیز ہے تو پھر انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ روحانی مریض نہیں ہے، اور اگر یہ چیز نہیں پائی جا رہی ہے تو پھر وہ سمجھ لے کہ روحانی مریض ہے. یعنی اس کے اندر جو ہے نفاق پایا جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے نفس کو پایا جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے نفاق کا وائرس موجود ہے، یعنی اس کی جڑ، نفاق کی جڑ جو ہے اس کے اندر موجود ہے. اگر یہ چیزیں نہ پائی جائے اور اگر یہ چیزیں پائی جائے تو پھر انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ روحانی مریض نہیں ہے، ورنہ پھر جو ہے وہ روحانی مریض ہے. تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حسن السمت، یعنی یہاں جو سمت ہے جو عربی میں یہاں گفتگو کے معنی میں ہے، سمت عربی میں جو ہے وہ بہترین گفتگو کے معنی میں. اب دیکھیں آپ کی بہت سے انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت اچھے انداز میں گفتگو کرتے ہیں، بہترین انداز میں گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں یا گفتگو کرتے ہیں تو سامنے والوں کو مد نظر رکھتے ہیں، بہت سی چیزیں زبان میں ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ بیان نہیں کرتے، اس کا جو ہے احترام کرتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ اگر یہ چیز انسان کے اندر پائی جا رہی ہے تو پھر اس کے معنی یہ ہے کہ وہ انسان جنت میں جائے گا اور روحانی مریض نہیں ہے. لیکن جو ہے اس کے برعکس ہو، اگر جو ہے معلوم یہ ہوا کہ کسی سے گفتگو کر رہا ہے لیکن متوجہ نہیں ہے، کوئی بات کر رہا ہے لیکن معلوم ہوا کہ یہ شخص جو ہے کسی اور سے گفتگو کر رہا ہے، کسی اور طرف جو ہے متوجہ ہے، تو پھر اس کے معنی یہ ہے کہ وہ انسان روحانی مریض ہے. اور پھر اس کے بعد جو دوسری چیز ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو ہے حسن فقیہ ہے. حسن فقیہ یعنی انسان جو ہے وہ مومن کے سلسلے سے بدگمان نہ ہو. انسان جو ہے نا بدگمان ہو جاتا ہے، اور ایسا بھی مزاج پایا جاتا ہے بعض جگہ کہ اگر کوئی مومن کسی مومن سے ملنے اس کے گھر پہ چلا جائے
تو بعض ایسے بھی ہوتے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ آئے تھے کوئی مقصد تھا ان کا، یہ کھلے نہیں ہیں لیکن ان کا کوئی مقصد تھا۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ وہ جو ہے خلوص کے ساتھ جو ہے نا ملنے آیا ہے نا، اس کی جو ہے جو حقیقت جو دل کی کیفیت ہے وہ کچھ اور ہے، اور آپ جو ہے ایک مومن کے بارے میں بدگمانی رکھ رہے ہیں، کچھ مقصد تھا کھلا نہیں اور بیان نہیں کیا، لہٰذا جو ہے وہ آیا۔ تو فرمایا کہ مومن کے سلسلے سے انسان جو ہے بدگمان نہ ہو، بدگمانی نہ رکھے، اور تیسری چیز جو ہے وہ حسن خلق ہے۔ دیکھیں ایک جو ہے حسن خلق ہے اور ایک جو ہے حسن خلق ہے، اور جو ہے حسن خلق جو ہے وہ جسمانی ہے اور حسن خلق جو ہے وہ روحانی ہے نا، جسمانی جسم کا بنانا خلق، اور روحانی جو ہے وہ حسن خلق ہے روحانی۔ تو آپ خود برابر سنتے رہتے ہیں کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ ہمیں جو ہے پروردگار نے جو اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم لوگوں کے اخلاق کو ہے نا بہتر کریں، اخلاق کے لیے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس میں سے جو ہے ایک چیز یہ ہے کہ انسان بد اخلاق نہ ہو، یعنی اس کے اندر جو ہے حسن خلق پایا جا رہا ہو۔ تو دیکھیں انسان کے لیے پروردگار نے جو چیزیں مہیا کی ہے کہ کس طریقے سے انسان اس دنیا میں زندگی گزارے تو اس دنیا میں بھی سعادت مند رہتا ہے، آخرت میں بھی سرفراز رہتا ہے، لیکن مومن جو ہے اپنے مرتبے کو پہچان نہ سکا، مرتبے کو پہچان نہ سکا۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ امام نے فرمایا کہ کچھ مومنین وہ ہیں کہ جو اللہ کے زائر ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے پناہ میں رہتے ہیں۔ کچھ مومنین یعنی مومن جو ہے اس مرتبے پہ ہے لیکن انسان اپنے آپ کو پہچان نہ سکا۔ دیکھیے یہ جو تمام احادیث ہے اس کی روشنی میں انسان کو چاہیے کہ وہ سوچے اور غور کرے، احساس کرے، غور کرے احساس کرے کہ آیا کہ مثلا ہمارے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے یا نہیں پائی جا رہی۔ جو اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے تو انسان کو چاہیے کہ اس پہ غور کرے۔ جس طریقے سے جسمانی مریض ہوتا نہیں بھی ہوتا ہے تو بعض افراد ہے نا میڈیکل چیک اپ وغیرہ کراتے ہیں نا، سال میں بڑی دقت سے بڑی محنت سے جو بھی ہے سال میں 1-2 بار کرا لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو اہل بیت معصومین علیہ السلام نے جو فرمایا ہے نا تو انسان کو چاہیے کہ اس کو سامنے رکھ کر جو ہے خود اپنی جو روحانی کیفیت ہے اس میں دیکھے ہے نا اور اس کا جو ہے علاج کرے۔ اس کا علاج جو ہے یہی ہے کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام نے جو فرمایا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جو مرتبہ جو مقام ہے کہ انسان مومنین کو احساس نہیں ہوتا کہ فرمایا کہ اللہ کا مہمان، اللہ کا زائر، اللہ کے لوگ جو ہے حج کے سلسلے سے جا رہے ہیں اور بہت سے افراد جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں، حرکت کیا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ شخص عمرہ کرے تو جب تک اس حالت میں اس کیفیت میں ہے تو وہ اللہ کے پناہ میں رہتا ہے اور وہ اللہ کا مہمان ہے اور وہ اللہ کا زائر ہے کہ جو حج اور عمرے کی حالت میں۔ اور اسی طریقے سے فرمایا معصومین علیہ السلام نے کہ روز عرفہ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں ہو، امام حسین علیہ السلام کے دیار میں ہو، کربلا میں ہو، یا جو ہے روز عرفہ جو ہے عرفات کے میدان میں ہو، تو وہ شخص جو ہے اللہ کا زائر ہے، اللہ کے پناہ میں ہے، اللہ کا مہمان ہے کہ روز عرفہ کربلا میں موجود ہو۔ اور فرمایا کہ وہ شخص کہ جو نماز پڑھ رہا ہے تو جتنی دیر تک نماز پڑھ رہا ہے وہ اللہ کا زائر ہے۔ اب نماز میں کتنا وقت لگتا ہے؟ مثلا چلیے صبح کی نماز ہے تو زیادہ سے زیادہ 5 منٹ ہے، یا ظہر یا عصر کی نماز ہے تو 5-10 منٹ ہے نا، 12 منٹ ہے نا۔
تو اب جب تک جو ہے یہ عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو معصومین نے فرمایا کہ یہ اللہ کا مہمان ہے، اللہ کا زائر ہے اور اللہ کی پناہ میں رہتا ہے۔ اور تیسری چیز جو معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص کہ جو مومنین سے ملاقات کرے۔ دیکھیں ایک تو یہ ہے، ایک مطلب یہ نہیں کہ انسان جو ہے مومنین کے گھر یا دوست کے گھر جائے تو 2-4 گھنٹہ ملاقات ہی کرتا رہے۔ مثلا جو ہے بس یہ ہے کہ ملاقات کرے اس سے۔ مثلا جو ہے مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں، مسجد میں بہت سے افراد ہیں اور کوئی شخص جو ہے ایک گوشے میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کا چاہنے والا مثلا جو ہے دوسری طرف بیٹھا ہوا ہے، دوسرے گوشے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب جو ہے اس نے دیکھ لیا کہ یہ ہمارا دوست ادھر بیٹھا ہوا ہے، اب نماز پڑھنے کے بعد جو ہے خود اس کے پاس جائے کہ ہم جو ہے اس سے ملاقات کرے، ہے نا۔ اب اس سے ملاقات کرے تو چھٹے امام نے معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کا ظاہر ہے، اللہ کا مہمان ہے۔ اور دیکھیں ظاہر سی بات ہے کہ معصومین نے فرمایا کہ جب انسان جنت کی طرف جائے گا تو راستے میں جو ہے بہت رکاوٹیں بھی ہوں گی اور رکاوٹیں نہیں بھی ہوں گی۔ جیسے آپ سڑک پہ چلتے ہیں نا، بعض سڑک آپ دیکھیں سپاٹ ہوتا ہے، کس طریقے سے چلتے ہیں، بعض سڑک جو ہے معلوم یہ ہوا کہ کہیں گڈھا ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے، دشواریاں ہوتی ہیں۔ بعض سڑک جو ہے بہت صحیح ہے، سپاٹ سے نکل جاتے ہیں آپ۔ تو اسی طریقے سے جو جنت میں جائے گا تو راہ جو ہے کچھ لوگوں کے لیے ایسا ہو جائے گا کہ بہت جلدی سے اس راہ کو طے کر لیں گے، اور بعض لوگوں کے لیے جو ہے وہ دشواریاں ہوں گی۔ تو جو بہت جلدی جنت کے راستے کو طے کر لیں گے، تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ افراد ہوں گے کہ جو اپنے برادر مومن کو مقدم کریں گے۔ اب برادر مومن کو مقدم مثلا جو ہے مثال کے طور پہ آپ بازار میں گئے پھل لینے، اب معلوم ہوا کہ آپ کا ایک برادر مومن بھی ہے، آپ پھل لے رہے ہیں، 2 قسم کا پھل ہے۔ مثلا ایک جو ہے وہ 100 روپے کلو ہے اور ایک جو ہے 80 روپے کلو ہے۔ اب دیکھا کہ برادر مومن ہے، آپ نے مقدم کر دیا، مثلا جو ہے مقدم کر دیا، یعنی جو 80 روپیہ کلو ہے آپ نے لے لیا، جو 100 روپیہ کلو ہے اسے دے دیا، ہے نا۔ واضح ہوگی بات نا کہ مثلا جو ہے برادر مومن کو مقدم کرے۔ فرمایا برادر مومن کو اگر مقدم کرتا ہے تو پھر جو جنت میں راہ ہے تو دشواریاں نہیں ہوں گی۔ تو عزیزان محترم، 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کہ جو شہادت کی تاریخ، اور 8ویں امام نے علی بن بساط سے فرمایا کہ جب حکم دیا کہ روزہ رکھو تو لوگوں نے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ آج کون سا دن ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ 25 ذی القعدہ دہ الارض، یعنی 25 ذی القعدہ کو زمین بچھائی گئی ہے نا۔ بعد الارض وہ دہا ہے نا، دہا قرآن میں دہا کے معنی جو ہے وہ پورا گول نہیں ہے، یعنی انڈے کے معنی جو ہے وہ گول ہے۔ کا بتایا کہ زمین بچھائی گئی ہے اور خانہ کعبہ سے زمین کو بچھائی گئی ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اس دن کے اعمال کھے گا۔ تو روایت میں ہے کہ 70 سال کے روزے کا ثواب ہے، 100 سال کے روزے کا ثواب ہے نا، 100 سال کی عبادت کا سوال ہے، اور ان 4 دنوں میں سے ہے، یعنی 25 ذی القعدہ کب ہے؟ پرسوں اتوار کو ہے نا، 25 ذی القعدہ۔ تو فرمایا کہ بہت زیادہ ثواب ہے روزہ رکھنا، اور اس دن کے اعمال ہیں، اس دن کے اعمال میں سے یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھے۔ 2 رکعت نماز ہے چاشت کے وقت، ناشتے کے وقت 10 بجے تک ہے، نہیں ہے دن میں جو ہے ظہر سے قبل جو ہے 2 رکعت نماز ہے، اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد 5 مرتبہ سورہ والشمس ہے نا، سورہ والشمس۔ پہلی رکعت میں بھی الحمد کے بعد 5 مرتبہ سورہ والشمس، اور دوسری رکعت میں بھی، اور پھر اس کے بعد دعا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ یا مقیل الاسرات، جو مفاتیح الجنان میں موجود ہے کہ اس دن کی دعا ہے۔ اگر اس عمل کو انجام دے گا تو پروردگار جو ہے اس کے قبر کو وسیع کر دے گا، ہے نا، اس کی قبر میں روشنی ہوگی، اس کے والدین جو ہے وہ راضی ہوں گے۔ اس لیے جعل الارض دحاہا وجعل الارض قرارا وزلالا وقرارا قرآن مجید میں موجود ہے
یعنی جو ہے اس زمین کو جو ہے قرار ہے، حرکت میں ہے زمین، لیکن جو ہے اتنی حرکت میں نہیں ہے۔ اگر زیادہ حرکت میں ہو تو پھر انسان چل نہیں سکتا ہے نا۔ بعض دیکھیں کہ جھولا ہوتا ہے، جھولے میں آپ بچے کو لٹا دیں تو تھوڑا حرکت کرتا ہے، بچہ سوتا ہے، زیادہ ہلا دیجیے گا چونک جائے گا بچہ۔ یا ٹرین میں سفر کرتے ہیں نا، ڈر رہتا ہے تو ہینڈل پکڑ لیتے ہیں ہے نا۔ یا بعض گھوڑا ہوتا ہے جو رام نہیں ہوتا، بیٹھنے ہی نہیں دیتا ہے، لیکن اسے رام کیا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس زمین کو قرار ہے نہ اتنا حرکت میں ہے کہ انسان چل نہ سکے، اور قرار ہے اسی طریقے سے کہ انسان جو ہے اس زمین پہ زندگی گزار رہا ہے۔ تو بہرحال کی مختصر یہ کہ اس دن کے اعمال ہیں، اور پروردگار جو ہے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان حسن الحدیث اولک معزز کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو العلیم الکریم، غافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمته وغضبت وبسطين يدين برحمه، سبحان من لم يكلف نفسا الا دون وسع عن السيئات لم يجاز بها، سبحان من لا يزداد على معاصي العباد الا كراما وجودا لا كثرة الذنوب الا عفوا وصفا، نشهد ان لا اله الا هو اللطيف الخبير۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، افضل الاعمال امتی انتظار الفرج، کہ رسول اسلام نے فرمایا، اسی سلسلے سے گفتگو خطبے میں جاری ہے کہ رسول اسلام نے فرمایا کہ افضل اعمال جو انتظار الفرج ہے، کہ اگر جو ہے صرف یہ ہوتا کہ صرف انسان جو ہے دعا کرے اور حرکت نہ کرے، تو رسول اسلام جو ہے یہ نہیں فرماتے کہ یہ بہت افضل اعمال ہے، عبادت ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ مہدیت کا تصور، یہ عقیدہ ایسا ہے کہ انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا، اور اس کی وجہ سے انسان حرکت کرتا ہے، آواز کو بلند کرتا ہے، محنت کرتا ہے، سعی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور اگر حرکت نہ کرے، مایوس ہو جائے۔ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا نا، ڈسکوری وغیرہ وہ جانور اور جبرا کا یہ سب دیکھتے رہتے ہیں نا، آپ کس طریقے سے پانی میں دکھاتے ہیں، مگر مچھ ہے نا، اور ادھر سے جو ایک جھنڈ چلا ہے نا، جبرا کا جھنڈ چلا، ادھر مگر مچھ ہے، وہ بڑے بڑے دانت نکالے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی ادھر سے گزرے پہنچے، اب معلوم ہوا کہ اس مگر مچھ نے جو ہے حملہ کر لیا۔ اب حملہ کر لیا، اب اگر جو ہے وہ سست ہو جائے، وہیں سے رک جائے، تو اب کیا ہوتا ہے کہ اب اس کا لقمہ بن جاتا ہے۔ لیکن جو ہے اب اگر جو ہے حرکت کرتے ہیں، بعض جو ہے چاہتے کسی طریقے نکل جائے، تو بہت سے بچ جاتے ہیں، اور بچ کر جو ہے وہ نکل جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر جو ہے انسان مایوس ہو جائے، آج کے دور کے حالات کو، تمام چیزوں کو دیکھ کر اگر انسان جو ہے مایوس ہو جائے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو ہے دشمنوں کے ہاتھ میں آ جائے گا، مایوس ہو جائے گا۔ لیکن جو ہے اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور کیا چیز ہے جو مایوس نہیں رکھے گی؟ ایک اور مثال جلدی سن لیجئے۔ مثلا شب کی تاریکی میں، رات میں ہے، آپ رات میں سفر کر رہے ہیں، تو کہیں گڈھا ہے، کہیں کنواں ہے، کہیں کچھ بھی ہے، آپ ظاہر سی بات ہے کہ چل رہے ہیں تو کہیں بھی گر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی گڈھے میں گر جائیں، نالے میں گر جائیں، کنویں میں گر جائیں، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس روشنی ہو، چراغ ہو تو بچ گئے، لیکن پھر بھی جو ہے ہو سکتا ہے کہ کہیں آپ گڈھے میں گر جائیں۔ لیکن یہ جو شب کی تاریکی ہے اور جو دنیا کا چراغ ہے، کہ شب کی تاریکی میں انسان جو ہے گزر بھی سکتا ہے، اور جو ہے
کھائی میں یا مشکلات میں پھنس بھی سکتا ہے، لیکن وقت امام زمانہ علیہ السلام کا وجود جو ہے وہ شب کے چراغ کی طرح نہیں ہے بلکہ سورج کی طرح ہے، کہ جب سورج نکلے تو پھر کسی چراغ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو امام کا یہ جو وجود ہے اور یہی مہدیت کا تصور ہے کہ انسان کے اگر ذہن میں ہے تو انسان مایوس نہیں ہو سکتا، انسان جو ہے نا امید نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس کے ساتھ جو ہے یہ ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ حرکت کرے، ہے نا، سوچے، غور کرے، فکر کرے، آوازوں کو بلند کرے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر انسان کامیاب رہے گا۔ اگر جو ہے صرف یہ سوچ لیا کہ اب تو ہم دشمن کے ہاتھ میں چلے ہی گئے ہیں، تو پھر وہ دشمن کا شکار بن سکتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں اس دنیا میں کہ مثلاً بعض جو ہے مادی فائدہ، بعض روحانی فائدہ امام زمانہ کے توقعات میں سے ہے کہ ہے نا، خود فرمایا کہ ہمارا اگر یہ وجود نہیں ہوتا تو یہ دشمن جو ہے تمہیں ختم کر دیتے ہیں، لہٰذا جو ہے ہماری نظر تم پہ ہے اور جس کی وجہ سے دشمن کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ تو دیکھیں کہ انسان جو روحانی فائدہ ہے، مادی فائدہ ہے، مادی فائدہ مثلاً یہ مائک ہے، یہ عصا ہے، یہ ممبر ہے۔ اب آپ بتائیں کہ ممبر بنانے والے نے زحمت کی، مائک بنانے والے نے زحمت کیا، عصا بنایا، اور اس وقت جو ہے ہم جو ہے خطبہ دے رہے ہیں، یعنی ہم جو ہے استفادہ کر رہے ہیں، استفادہ کر رہے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے کال پہ استفادہ کر رہے ہیں، بنانے والے نے جو مائک بنایا، یہ ممبر کو بنایا، زحمت کی، تو یہ جو ہے مادی فائدہ ہے کہ ہمیں مادی فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اور ایک جو ہے وہ روحانی فائدہ ہے کہ ہمیں روحانی فائدہ پہنچ رہا ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو پروردگار تم پہ عذاب نازل کر دیتا، تم ختم ہو جاتے، اس زمین پہ باقی نہیں رہتے۔ چھٹے امام نے فرمایا لیکن 3 لوگوں کی وجہ سے جو ہے تم پہ اللہ کا عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے۔ 3 چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب رکا ہوا ہے، اس میں سے ایک چیز جو ہے چوپائے جانور، حیوان، کہ حیوانوں کی وجہ سے پروردگار انسانوں پہ عذاب نازل نہیں کر رہا، روکے ہوئے پروردگار عذاب، کہ یہ جو جانور ہیں تو یہ بے زبان ہے اور انسان خطا کار ہے، لہٰذا جو ہے ایسا نہیں ہے کہ خطا کار کے ساتھ جو ہے پروردگار بے خطا پہ عذاب نازل کرے۔ تو امام نے فرمایا کہ پروردگار نے جو اپنے عذاب کو روک رکھا ہے تو ان جانوروں کی وجہ سے، حیوانوں کی وجہ سے۔ اور دوسری چیز جو امام نے فرمایا کہ پروردگار نے جو انسانوں سے عذاب الہی کو روک رکھا ہے تو وہ ننھے بچے جو ماں کی گود میں ہیں، ان کی وجہ سے پروردگار نے اپنے عذاب کو روک رکھا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ اب جو مثلاً جو ہے یہ سوچتے ہیں یا بعض گھروں میں ہے جو بچوں کو ضائع کر دیتے ہیں، حمل کو ساقط کر دیتے ہیں، تو اب جو ہے انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو عذاب رکا ہوا ہے تو انہی بچوں کے ذریعے ہے۔ اب اگر جو ہے ایسا ہو رہا ہے تو اسی طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے چھت جو ہے ٹوٹی ہوئی ہو اور اگر جو ہے بارش ہو تو پورا پانی جو ہے گھر میں بھر جاتا ہے، تو اگر جو ہے اس طریقے سے اگر بچیوں کو ضائع کر دیا جائے، ہے نا، حمل کو ساقط کر دے، تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ پھر اس کے گھر میں جو ہے نا عذابی عذاب ہے، عذاب کا آنا سلسلہ جو ہے یہ شروع ہو جائے گا۔ اچھا، اب اگر کوئی یہ سوچ کر ارے 2 بچے بہت ہیں، زیادہ ہو جائیں گے تو کیسے کھلائیں گے، کہاں سے تعلیم دیں گے، کہاں سے پروان چڑھائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پروردگار پہ جو ہے شک اور شبہ کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ دوسری چیز کی جو پروردگار نے عذاب الہی کو روک رکھا ہے تو وہ جو چھوٹے بچے، ننھے بچے، ان کی وجہ سے۔
اور تیسرے وہ افراد ہیں کہ جس کی وجہ سے عذاب الہی نازل نہیں ہوتا، وہ بزرگ اور بوڑھے ہیں، جھریاں پڑ گئی ہو، کمر جھک گئی ہو، لیکن جو ہے وہ استغفار کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ ان بزرگوں کی وجہ سے، ان بوڑھوں کی وجہ سے پروردگار نے اپنے عذاب کو روک رکھا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم بزرگوں کا احترام کریں، بزرگوں کا احترام کریں۔ بچہ ہے تو ڈانٹے نہیں، مارے نہیں، جھڑکے نہیں، جانوروں کا خیال رکھے۔ تو یہ جو تمام چیزیں ہیں کہ بوڑھوں کا احترام، جانوروں کا خیال، بچوں کے ساتھ جو ہے جھڑکنا نہیں، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان جو ہے یہ کر رہا ہے تو پھر اسی طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے ویکسین کورونا کو روکے ہوئے ہے، تو اسی طریقے سے یہ بوڑھے، یہ بچے، یہ حیوان، یہ جو ہے عذاب الہی سے ہمیں محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا یہ تمام چیزیں کہ جو اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا، اگر انسان جو ہے اس پہ عمل کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص جو ہے جنتی ہے۔ اور پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المعجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله وعلى سيد نساء العالمين وزد خادم النبي سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى الحسن مصطفى والحسين شهيد بالكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان يا صاحب والتقيان عدم أبدية الشرك والنفاق. اللهم افعل بنا وعنده لا تفعل بنا ما نحن عليه بجاه محمد وآل المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتذكر أن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. پروردگار علیہ معصومین علیہ السلام کا واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما. کریم جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق ان حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما. کریم جو لا اولاد ہے اسے اولاد عنایت فرما. پروردگار جو کاروبار یا روزگار سے پریشان ہیں پروردگار انہیں بہترین اور حلال رزق مہیا فرما. پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگار علماء حق کی حفاظت فرما. کریم ہمارے مقامات مقدسوں کی تحفظ فرما. کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا